خدا کی قسم تم مر جاؤ، جان دے دو، لیکن وہ اپنی گردنوں کو کاٹنا کٹوانا تو برداشت کر سکتی ہیں، لیکن وہ اپنے چہروں سے نقاب اور پردے کو ہٹانا بالکل برداشت نہیں کر سکتی۔ جو اسلام کو فالو کرنے والی ہیں یہ پردے والی ہیں، یہ اچھی قسم کی عورتیں ہیں، یہ دوسروں کے سامنے اپنے چہرے کی زیارت سب کو نہیں کراتی پھرتی ہیں۔ یہ بلاತ್ಕಾರ ہو گیا، ریپ ہو گیا، ہوتے کیوں ہیں؟ جو موبائلوں کی طرح قانون لانچ کرتے رہتے ہیں اپنے، یہ دیکھیں ہندوستان کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ یار ہندوستان کے بارے میں کچھ دیکھو، ہندوستان کی ترقی کے بارے میں سوچو، تمہیں سوچتا کیا ہے جو الگ الگ جانے کون نہ کون سی باتیں لے کر کے آتے ہو۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہماری خواتین سے، ہماری ماؤں بہنوں سے دوپٹے جیسی عظیم نعمت کو چھیننا چاہتے ہیں، اور وہ کتنی بھی کوشش کر لیں، وہ اپنی دم دے دیں، مر جائیں، لیکن وہ جن کے دلوں میں عشق مصطفیٰ اور آقا علیہ السلام کی جو عظمت اور آقا علیہ السلام کا بتایا ہوا طریقہ، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا دیا ہوا خواتین کو پردہ جن کے دلوں میں پیوست ہو چکا ہے، خدا کی قسم تم مر جاؤ، جان دے دو، لیکن وہ اپنی گردنوں کو کاٹنا کٹوانا تو برداشت کر سکتی ہیں، لیکن وہ اپنے چہروں سے نقاب اور پردے کو ہٹانا بالکل برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ پردہ کس کا دیا ہوا ہے؟ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جب کہ آپ کی عمر تھی 6 سال، اور مدینہ کے لوگوں نے آقا علیہ السلام کو اتنا پتھروں سے مارا کہ آقا علیہ السلام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کر بازار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کو گر گئے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی ہے، آپ کی ایک سہیلی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے پاس آئی اور آ کر وہ کہتی ہے کہ اے سیدہ فاطمہ الزہرا، آپ کے بابا جان کو لوگوں نے اتنا مارا ہے کہ آپ کے بابا جان بے ہوش ایک بازار کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ یہ مجھے میرے بابا نے، میرے والد نے آ کر مجھے بتایا ہے کہ فاطمہ کے والد کو لوگوں نے مارا ہے اور وہ خون سے لت پت ہو کر بے ہوش پڑے ہوئے ہیں۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جب کہ آپ کی عمر شریف تھی 6 سال، آپ دوڑی دوڑی آئیں اور آ کر جیسے ہی اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے بابا جان کو زمین پر لیٹا ہوا پایا، آپ دیکھا آپ نے کہ آپ کے چہرے پر خون ہی خون ہے، آپ کے سر سے خون آ رہا ہے، آپ کے ماتھے سے خون بہہ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں خون ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا اپنے والد بابا جان کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئیں، اور آپ بیٹھ گئیں، اپنے بابا کے سر کو اٹھایا اور اپنے گود میں رکھا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ اس وقت بھی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے چہرے پر پردہ تھا، چہرے پر دوپٹہ تھا، اور اس دوپٹے سے آپ کا چہرہ بھی چھپا ہوا تھا اس وقت تک جب کہ ابھی پردے کی آیات نازل نہیں ہوئی، پردے کا حکم نہیں آیا۔ لیکن اس وقت بھی 6 سال کی بیٹی جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو، اپنے بابا کی امت کو یہ پیغام دیتی نظر آ رہی ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے لیکن یہ چہرے کو اور پردے کو نہیں چھوڑا جا سکتا، اپنے چہرے کو کسی کے سامنے نہیں دکھایا جا سکتا۔ بھائی جو پردہ نہیں کر رہی ہیں وہ نہ کریں، ان کی مرضی ہے اپنی، کسی کے ہم سے کوئی پوچھ کے پیدا تھوڑی نہ ہوا ہے جو ہم اسے زبردستی پردہ کروائیں گے۔ اپنی انسان کی مرضی ہے، لیکن جو پردہ کر رہا ہے اس کی بھی اپنی مرضی ہے۔ تم ہوتے کون ہو کہنے والے کہ پردہ مت کرو؟ دوسری بات یہ ہے کہ جو اچھی چیز ہوتی ہے نا، آپ پہنچو مٹھائی کی دکان پر، اور مٹھائی کی دکان پر جائیے، اس سے جلیبی لینے کے لیے جاؤ تو جلیبی اور پکوڑے سموسے آپ کو کہاں رکھے ملیں گے؟ کاؤنٹر کے اوپر رکھے ملیں گے، مکھیاں بھی لگ رہی ہیں، اور اس میں دھول بھی آ رہی ہے، اور تمام طرح کی دھول اڑ کے آ رہی ہے، مکھیاں لگ رہی ہیں، چینٹے لگ رہے ہیں، چینٹیاں لگ رہی ہیں۔ اور آپ ربڑی پوچھو جا کے، گاجر کا حلوہ اور برفی پوچھو تو وہ شیشے کے اندر پیک رکھی ہوگی، مکھی تو چھوڑو، ایک مچھر داخل نہیں ہو سکتا، فریج کے اندر رکھی ہوگی۔ کیوں؟ اچھی چیز جو ہوتی ہے پردے میں ہوتی ہے۔ تو بھائی مسلم خواتین جو اسلام کو فالو کرنے والی ہیں یہ پردے والی ہیں، یہ اچھی قسم کی عورتیں ہیں، یہ دوسروں کے سامنے اپنے چہرے کی زیارت سب کو نہیں کراتی پھرتی ہیں۔ ان کے پاس نبی کا دین موجود ہے، ہماری بہنوں کے پاس، خواتین کے پاس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت موجود ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کے دوپٹہ آپ کا جو آپ نے سر پہ اڑھایا ہے وہ دوپٹہ موجود ہے۔ تو ہم نبی کو فالو کریں گے، اور اگر اسلام سے ہٹانے کی کوشش کی جائے گی، اسلام میں ذرہ برابر بھی انٹرفیئر کیا جائے گا، یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ سمویدھان کے خلاف ہے۔ جو سمویدھان کے رکھوالے ہیں نا، جو بنتے ہیں، اصل میں نہیں بنتے ہیں سمویدھان کے رکھوالے، یہ سمویدھان کے رکھوالے جو بنتے ہیں، انہی نے سمویدھان کی دھجیاں اکھاڑ کے رکھی ہیں، سمویدھان کی دھجیوں کو انہی نے بکھیر کے رکھا ہوا ہے۔ یار کم سے کم تمہیں اسلام سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو ہندوستان کے سمویدھان کو تو سمجھو، تم چاہتے کیا ہو، کرنا کیا چاہتے ہو، تمہارا مقصد کیا ہے؟
تو اسلام نے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون کو، خواتین کو، عورتوں کو بتایا ہے کہ اپنے دوپٹوں سے اپنے چہروں کو چھپاؤ. تم ایسی نہیں ہو کہ تم غیروں کے سامنے اپنے چہرے کو کھول دو، سب جو چاہے تمہیں دیکھے. تم اپنے شوہر کی پراپرٹی ہو، کسی کے باپ کی پراپرٹی نہیں ہو جو چاہے تمہیں دیکھے. اور یہ جو پھر کیسز سننے میں آتے ہیں نا کہ بلاತ್کار ہو گیا، ریپ ہو گیا، ہوتے کیوں ہیں؟ ظاہر ہے یار کہ جب تم جاؤ گی سج دھج کے اور پورا اپنے آپ کے ایک ایک روئے کو لوگوں کے سامنے نمایاں کرو گی، ظاہر کرو گی، تم ریپ نہیں ہوں گے. پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ تمہیں بہن بنا کے تمہاری آرتی تھوڑی نہ اتارے گا، ریپ ہی ہوگا. اور دکھاؤ نا چہرہ. اسی لیے اسلام نے اس چیز سے روکا ہے کہ جو مین چیز ہے نا، جہاں سے شہوت غلبہ لیتی ہے، جہاں سے شہوت غالب آتی ہے، جہاں سے گناہ کی جو بنیاد ہوتی ہے، اسلام نے اس چیز پہ پابندی لگائی. اسلام نے کہا کہ کسی حالت میں اپنا چہرہ مت دکھاؤ. بھائی جب چہرہ نہیں دیکھو گے تو کیا ہوگا؟ اسلام نے جو پردہ دیا ہے تو عورتوں کو خوبصورت بنانے کے لیے دیا ہے. عورت کیسی بھی ہو نا، خدا کی قسم پردے میں ہوتی ہے، خوبصورت دکھتی ہے، خوبصورت لگتی ہے، اور فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں. اور اگر کوئی عورت بے پردگی کے ساتھ نکلتی ہے تو کوئی بھی بندہ اسے عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا ہے، کوئی عزت کی نگاہ سے اسے نہیں دیکھا جاتا. دیکھا ہی جاتا ہے کہ یار یہ پتہ نہیں یہ کون ہے، کیا ہے. بہرحال یہ میں اسلام کی بات کر رہا ہوں. یہ آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ پردہ کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، وہ آپ جانیں، ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے. لیکن ہمیں اس بات سے ضرور مطلب ہے کہ جو پردہ کرنا چاہے مسلم خاتون یا وہ غیر مسلم کوئی بھی، یہ صرف مسلمانوں کے لیے بھی نہیں ہے. میں مسلمان کی ایک بات نہیں کر رہا ہوں، ہندوستان میں نہیں پوری دنیا کے سارے انسانوں میں سے اگر کوئی پردہ کرنا چاہے وہ اپنی اس کی مرضی ہے. اور اگر ہندوستان کے سنویدھان کی بات کی جائے تو ہندوستان میں کوئی عورت، چاہے وہ ہندو مسلم، کوئی بھی، اس کی مرضی ہے، جیسے چاہے جیے. 26 جنوری مناتے ہو، اتنا بھی نہیں پتا کہ انسان کو اپنی زندگی جینے کا ادھیکار ہے. مقصد کیا ہے؟ یعنی انسان اپنی زندگی جی سکتا ہے، جیسے چاہے رہ سکتا ہے، بس ہندوستان کے سنویدھان اور قانون کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. تو یہ بات سنویدھان کے خلاف ہے. پردے سے روکنا، پردے پہ انگشت نمائی کرنا، پردے کے اوپر روک لگانا، یہ سنویدھان کے خلاف ہے. اور مسلمان عورتیں اپنی جانوں کو قربان کر سکتی ہیں خدا کی قسم، لیکن اپنے نبی پر اٹھی ہوئی انگلی، نبی کے دین پر، اسلام پر اٹھائی گئی انگلی کو برداشت نہیں کر سکتی ہیں. اس لیے میری تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اس طرح کے نئے نئے لانچ جو موبائلوں کی طرح قانون لانچ کرتے رہتے ہیں، یہ دیکھیں ہندوستان کہاں سے کہاں پہنچ گیا. یار ہندوستان کے بارے میں کچھ دیکھو، ہندوستان کی ترقی کے بارے میں سوچو. تمہیں سوچتا کیا ہے جو الگ الگ جانے کون نہ کون سی باتیں لے کر کے آتے ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہماری تمام خواتین ماں اور بہنوں کو مکمل پردہ کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور اس بہن کے جذبے کو سلام، اس کی